السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک میں سٹارٹ کر رہی ہوں سالی پہ۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ میں سب کے ساتھ شیئر کروں اور بچوں میں نالج بڑھے، تو ایسے ہی کچھ ٹاپکس میں ڈیلی کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو پیش کروں اور اس کو سمجھاؤں۔ یہ سالی والا جو رشتہ نا، یہ بڑا لائٹلی لے لیا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، حالانکہ سالی دیور جیٹھ ان سے سب سے زیادہ پڑتا ہے، لیکن انہی سے بے تکلفی سب سے زیادہ بڑھ چکی ہے، جو کہ بہت سارے فتنوں کا سبب بن چکی ہے اور بہت سارے آگے آنے والے وقت میں اور بڑھ جانے والے ہیں۔ بیوی کی بہن جسے ہم سالی کہتے ہیں، سالی لفظ بڑا معیوب سا ہے، نسبتی بہن کہا جاتا ہے ویسے تو عام لینگویج ہماری لینگویج میں، لیکن اکثر یہ تب اس کو سالی پکڑ چکی ہے، سالی بولا جاتا ہے، جو ایک کہ گالی کے طور پہ بھی یوز کیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ ہدایت دے۔ بیوی کی بہن، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ بیوی کی بہن کے لیے ہمارے معاشرے میں لفظ سالی مستعمل ہے، یعنی مشہور ہے۔ لفظ اگرچہ کچھ مناسب نہیں لگتا، لیکن اس نام سے بات شروع کرتے ہیں۔ عموماً بیوی کی بڑی بہنیں شادی شدہ ہوتی ہیں، اور اگر غیر شادی شدہ بھی ہوں تو وقت کے ساتھ طبیعت میں سنجیدگی اور بردباری آ چکی ہوتی ہے، جبکہ بیوی کی جو چھوٹی بہنیں عمر کے اس مرحلے میں ہوتی ہے کہ جب ان کے اندر تھوڑا سا بچپنا ہوتا ہے، شوخی ہوتی ہے، چنچل پن ہوتا ہے، جب زندگی کا ہر رخ خوبصورت، ہر موڑ دلکش معلوم ہوتا ہے، ایسے میں بہن کا شادی ہونا اور ایک نئے فرد یعنی بہنوئی کا گھر سے تعلق ہونا بھی ایک منفرد رنگ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ معاشرے کے عام چال چلن کی وجہ سے عموماً یہ چھوٹی سالیاں اپنے بہنوئی سے ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرتی ہیں اور اپنے بہنوئی کا خیال بھی بہت رکھتی ہیں۔ جب کبھی بہن کا اپنے مائکے میں جانا ہو تو یہ بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں اور ہنستی کھیلتی رہتی ہے، ارد گرد جو ہے نا چکر کاٹتی رہتی ہے۔ تو اکثر یہی سالیاں بہن اور بہنوئی کو بوریت سے بچانے کے لیے ان کو مکمل وقت دیتی ہیں۔ اب مرد کے روح سے کچھ بات ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں ایک محاورہ بڑا مشہور ہے، سالی آدھے گھر والی، اور کس قدر یہ گھٹیا لفظ لگتا ہے نا، آدھے گھر والی۔ اکثر مرد جب اپنے عزیز دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو چھوٹی سالیوں کے نام پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ان کے چہرے پہ آ جاتی ہے، اور یہی وہ خباثت اور گھٹیا رخ ہوتا ہے مردوں کی طرف، اور کئی تو اس سے خود بھی واقف نہیں ہوتے، لیکن کئی کے اندر خباثت آ چکی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی غلاظت ہے، کہہ لے بے حسی ہے، غلاظت ہے، بد کرداری ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ دوست احباب بھی ذو معنی جملوں سے اس مسکراہٹ کو مزید گہرا کرنے میں مزید اپنا جو ہے نا رول ادا کرتے ہوئے مزید اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت عجیب صحیح، لیکن بہرحال معاشرے میں موجود ہے۔ یہ گٹیا پن معاشرے میں موجود ہے۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ اکثر بچے کمنٹس کرتے ہیں کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن جب پوسٹ کی جا رہی ہو تو برائے مہربانی اس کو پوسٹ کے حساب سے لیا کرے اور اس کو اکثریت کے حساب سے لیا کرے۔ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن یہ اکثریت پہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ حقیقت عجیب صحیح، لیکن بہرحال معاشرے میں موجود ہے۔ اپنے بہنوئی کے اس روح سے ان کی سالیاں بھی اکثر بے خبر ہوتی ہیں۔ اب اسلام کے روح سے اس پہلو کو دیکھتے ہیں۔ اسلام کی روح سے بہنوئی سالی کا آپس میں شرعی پردہ ہے۔ بہنوئی سالی کا نامحرم ہے، اور گھر کے اندر گاہے بگاہے اس کی موجودگی کی وجہ سے اس پردے میں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ آنا جانا تو لگا رہتا ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ اور یہاں پہ احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ یہ ہمارے شریعت کا حصہ ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس سے لڑکی کی ماں باپ آنکھیں بند کیے رکھتے ہیں۔ اکثر بہنوئی بھی اس پردے کو اپنی ہتک سمجھتے ہیں، اور سالیاں ہمارے بہنوئی تو ہمارے بھائی جیسے ہیں۔ یہ ورڈ بڑا بولنے میں آتا ہے، اور عام بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں تو ہم بھائی کہتے ہیں، فلاں کو ہم آپی کہتے ہیں، کہنا ایک ادب میں آ جاتا ہے، لیکن شرعی تقاضے لازم ہیں، پردہ لازم ہے۔ اور سالیاں ہمارے بہنوئی تو ہمارے جو ہے وہ بھائی ہیں، یہ کہتی پھرتی ہیں۔ ان کی یہ سوچ کے ساتھ اس سے صرف اس لیے نظر انداز کر دی جاتی ہے، اور یہ میلان کی خطرناک حد بہنوئی کے علاوہ کسی کے علم میں بھی نہیں ہوتی۔ یعنی
یہ ایک مرد کے اندر وہ پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اور مرد خود بھی کئی دفعہ اس سے بے خبر ہوتا ہے، اور کچھ کے اندر یہ حواست پیدا ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور سالیوں کو علم تک نہیں ہوتا، اور وہ بہنوئی کبھی اپنی بیوی کو بھی اس ملان کا نہیں پتہ لگنے بھی نہیں دیتا کہ وہ اپنی سالیوں کی طرف اٹریکٹ ہے، کیونکہ اس کے دل میں وہ چیز آ چکی ہوتی ہے، اس کو اپنی سالیوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ان سے باتیں کرنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے، اور یہ اپنی بیوی کو بھی اس چیز میں شامل نہیں کرتا، بتاتا کہ، اور پھر بیویاں جب کہیں مائکے میں جانا ہے تو جلدی سے لے کے چلے جاتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ ان کو اپنی سالیوں کے درمیان ٹائم سپینڈ کرنا بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسی خاموش زہر ہے جس سے یا تو وہ مرد واقف ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے دل کا حال جانتی۔ نہ مردوں میں اتنی ایمانی قوت ہے کہ وہ اپنی اس حرکت کو تسلیم کر سکے، اور نہ ہی عورتیں اتنے پانی میں ہیں کہ وہ کہیں کہ ہمیں جو ہے نا پردہ کرنا ہے، اور ماں باپ بھی اس چیز کو اگنور کیے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم آخرت خراب کر رہے ہیں۔ بیوی کے ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنے دیگر بیٹیوں کو دماد سے شرعی پردہ کروائے۔ بیوی کی بہنوں سے گزارش ہے کہ خود ہی پیچھے پیچھے رہا کرے تاکہ بہنوئی کو یہ یاد ہوتا رہے کہ میری سالیاں جھجک اور شرم والی ہے، یعنی خود اپنے شوہر کی جو ہے نا آؤ بھاگت کرے، ٹھیک ہے وہاں پہ جائیں، کھانا وغیرہ بنا ہوتا ہے، لیکن اپنے شوہر کو سرونگ کے لیے خود ساتھ میں لگ جایا کرے۔ اور مرد حضرات سے گزارش ہے کہ اس نسبی تعلق کے ساتھ مال مفت دل بے رحم والا معاملہ نہ کرے، خدارا کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ اس کو اختیار نہ کرے، اور دل کے اندر گھٹیا اور فضول خواہشات پالنے سے گریز کرے، خود بھی بچے حرام سے، اور اپنی سالیوں اور اپنی گھر والوں کو بھی بچائے۔ اور ماں باپ سے گزارش ہے، تہہ دل سے گزارش ہے کہ خدارا اپنے گھروں پہ نظر رکھے، کون کیسے آ رہا ہے، کون کیسے بیٹھ رہا ہے، کون کیسے باتیں کر رہا ہے، اپنی بیٹیوں کو شو پیس نہ بنا کے پیش کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے باریک مسئلے کی حقیقت کا ادراک کرنے والا بنائے، کیونکہ یہ بہت پیچیدہ اور نازک مسئلہ ہے جس سے ہر دوسرا بندہ دوچار ہو رہا ہے۔ خدارا ہوش کے نہ لے اور اپنی بچیوں کو شو پیس مت بنائے۔ اگر مرد حضرات آتے ہیں ان کو مرد ڈیل کرے، اگر عورتیں ہیں تو عورتیں دیکھ لیں، مطلب بڑی عورتیں گھر میں موجود ہے تو وہ خود دیکھ لیں، جیسے کہ ماں ہو گئی تو بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کو خود ڈیل کرے۔ کھانے وغیرہ بنے ہوتے ہیں تو جائیں تو اپنے شوہر کی سرونگ خود کریں، خود ان کو دیکھیں، اور اپنی بہنوں کو بھی جو ہے نا ملے تو اپنے شوہر کے سامنے نہیں بلکہ الگ جائیں اور ان کے پاس بیٹھ کے ٹائم سپینڈ کریں۔ ماں باپ بیٹھے ہیں شوہر کے پاس، بیٹھے جا کے، ماں باپ جن کا حق ہے کیونکہ وہ محرم ہے، وہ ان کو ٹائم دے، گھر کے مرد ان کو ٹائم دے۔ عورتوں کا کیا کام ہے، سالیوں کا کیا کام ہے جا کے مرد کو ٹائم دینا یا ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، جو کہ شریعت نے سختی سے منع کیا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی اس پہ عمل پیرا نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ اس قدر سنگین اور بڑا گناہ ہے جس کو بہت لائٹلی لیا جا رہا ہے۔ خدارا آنکھیں کھولیے اور اللہ کے قانون کی پاسداری کیا کرے۔